تو جتنے بھی ٹائپ کے سود چل رہے ہیں ہمارے سماج میں، ان سے بچائیے اپنے آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نہیں بچاتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا، اور سود کا لین دین جو رہ گیا ہے چھوڑو اس کو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی معنوں میں مومن ہو. فإن لم تفعلوا، اگر تم باز نہیں آئے تو فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لیا، اگر تم نے سود سے توبہ کر لیا، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارا جو اصل مال تھا، جو کسی کو تم نے قرضہ دیا تھا، اصل مال 10,000 20,000 جو بھی ہو، وہ تمہیں واپس مل جانا چاہیے. لا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے. یہ اللہ نے کھلی دھمکی دی ہے ایسے لوگوں کو جو سود کھاتے ہیں اور سود سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہے ہیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ. محترم علماء کرام، ذمہ داران مسجد و جماعت و جمعیت، محترم حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے، کون سے شہر میں؟ مکہ میں. مکے کے اندر بھی بڑے پیمانے پر سود کا کاروبار ہوتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینے میں جہاں تھوڑے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، وہیں تھوڑے مشرک تھے اور یہودی بھی وہاں آباد تھے. یہودیوں کے کتنے قبیلے تھے مدینے میں؟ یہودیوں کے کتنے قبیلے تھے مدینہ میں؟ 3: بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع. یہ 3 بڑے قبیلے یہودیوں کے مدینے کے اندر موجود تھے، اور مدینے کی پوری مارکیٹ پر انہی یہودیوں کا قبضہ تھا.
پوری مارکیٹ پر، اور یہ دوسروں کو اپنا مال سود پر دیا کرتے تھے، باقاعدہ جنگوں میں ہتھیار سپلائی کرتے تھے، وہ سود کے ساتھ ہوتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے جو انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی جسے جنگ بعاث کہتے ہیں، بڑی لمبی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں آگ بھڑکانے کا کام یہی یہودی کرتے تھے، اوس والوں کو بھی مال سپلائی کرتے تھے، خزرج والوں کو بھی مال سپلائی کرتے تھے۔ جہاں کہیں دیکھا کہ جنگ کی آگ سرد پڑ رہی ہے، ٹھنڈی ہو رہی ہے، وہاں فوراً کچھ نہ کچھ شوشہ چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے ٹینشن مت لو، ہتھیار ہم دے دیں گے، مال ہم دے دیں گے۔ مدینے کی پوری مارکیٹ پر یہودیوں کا قبضہ تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ، مہاجرین صحابہ پہنچے، اور ایسا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کہ مدینے کو یہودیوں سے بھی پاک کیا اور سود سے بھی پاک کیا۔ سود آپ کے مال میں آ جائے، آپ کا مال حرام، ریاکاری عبادت میں آ جائے، آپ کی عبادت برباد۔ اسی لیے یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ مال میں ربا سے بچیے، سود سے بچیے، اور عبادت میں ریاکاری اور دکھاوا سے بچیے۔ انہی دونوں چیزوں کو سمجھیں گے ہم۔ سب سے پہلے ہم سود پر بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی کئی ایک آیتوں میں سود سے بچنے کا حکم دیا، اور اس وقت مکے میں دو طرح کا سود چلتا تھا۔ ایک سود کون سا؟ کسی کو 100 دینار قرضہ دیا تو واپس کتنا کرے گا؟ 105، 110، جو بھی ڈیل ہو جائے۔ یہ ایک طرح کا سود تھا جو ہمارے یہاں بھی چلتا ہے۔ ایک ٹائپ کا سود اور تھا ان کے یہاں کہ 100 دینار دیا، واپس 105 یا 110 کرے گا فلاں ٹائم تک۔ اگر فلاں ٹائم تک سود سمیت مال واپس نہیں کرتا ہے تو پھر اگلے مہینے سے 100 پر سود نہیں بڑھے گا۔ کس پر بڑھے گا؟ 110 پر۔ یعنی صرف اصل مال پر سود نہیں بڑھے گا، بلکہ جو سود پر، مال پر جو سود آیا ہوا ہے اس سود پر سود چڑھ جائے گا۔ اسی کو اللہ نے کہا سورہ آل عمران میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود کا مال بڑھا چڑھا کر کے مت کھاؤ، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو دونوں طرح کے سود، اور ہمارے ہاں بھی بعض لوگ جو تھوڑے ہوشیار ہیں کہتے ہیں کہ یہ والا سود حرام ہے، سود پر سود چڑھانا یہ حرام ہے۔ اگر بھائی میں نے کسی کو 10,000 قرضہ دیا، میں کہوں 11,000 واپس کرنا تو کیا غلط؟ میرے مال سے اس نے فائدہ اٹھایا ہے، وہ بدلے میں مجھے 11,000 دے رہا ہے، یا میں کہوں 11,000 دے، تو کیا غلط ہے؟ یہی تو غلط ہے، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف۔ کل قرض، اصول ہے کل قرض جر منفعتا فہو ربا، ہر وہ قرض جو سود لے کر کے آئے، جو فائدہ لے کر کے آئے، جو آپ کو فائدہ دے، وہ کیا ہے؟ سود ہے۔ آپ کسی کو 1 لاکھ دو اور بدلے میں کو جب واپس کرنا 1,05,000 دینا، 1,10,000 دینا، یہ سود ہے۔ تو جو بھی قرضہ فائدہ آپ کو دے وہ سود ہو جائے گا۔ ہاں، میں نے آپ کو قرض دیا تھا، ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ آپ مجھے کتنا واپس کریں گے، لیکن جب آپ واپس کر رہے تھے تو 20,000 آپ نے قرضہ لیا تھا، لیکن اپنی خوشی سے آپ 21,000 دے رہے، یہ کہہ کر کے بھائی مشکل میں آپ نے میری مدد کی تھی، میں خوش ہو کر کے 21 دے رہا ہوں، چلے گا؟ یہ چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ڈیل نہیں ہوئی تھی، پہلے ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا، پہلے کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، اور نہ میں نے ایسا کوئی ارادہ کیا تھا، نہ اس کی ایسی کوئی نیت تھی۔ وہ بعد میں واپس کرتے ہوئے اس نے خوشی سے دے دیا، یہ چلے گا، یہ سود نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرضہ دیتے ہوئے آپ کی نیت فائدے کی نہیں تھی، آپ کی نیت فائدے کی نہیں تھی۔ اب دوسری آیتیں دیکھیے، دوسری احادیث آپ دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ایک بڑی پیاری سی حدیث ہے آپ کی،
جو ہم سب کو سمجھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ایسی چیزوں سے بچو، الموبقات جو ہلاک کرنے والی، جو انسان کو تباہ کرنے والی. اب وہ 7 چیزیں کون ہیں؟ صحابہ نے بھی پوچھا اللہ کے نبی وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نمبر 1 الشرک، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. نمبر 2 والسحر، جادو، سیکھنا سکھانا. نمبر 3 وقتل النفس، کسی کو قتل کر دینا. نمبر 4 واکل الربا، نمبر 4 واکل الربا، سود کھانا. نمبر 5 واکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا. نمبر 6 والتولی یوم الزحف، جنگ کے میدان سے بنا کسی عذر کے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا. اور نمبر 7 وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، پاک دامن بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا، الزام لگانا. ان 7 بڑے بڑے گناہوں میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گناہ جس کا تذکرہ کیا، فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا. سود کھانا. آج ہمارے سماج میں بڑے پیمانے پر لوگ سود کھا رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں. اچھے خاصے لوگ، جبہ قبہ داڑھی حاجی نمازی، اچھے خاصے لوگ. پتہ نہیں آپ کے شہر کا کیا حال ہے، ہماری بمبئی میں تو سب چل رہا ہے. اچھے خاصے لوگ ہیں. ہمارے یہاں ایک چیز چل رہی ہے شیخ، ہیوی ڈپوزٹ پہ گھر دینا، یہاں بھی چلتی ہے. ہیوی ڈپوزٹ پہ گھر دینا سود ہے، یہ حرام ہے. ہیوی ڈپوزٹ کیا ہے بھائی؟ ڈپوزٹ پہ آپ کسی کو اپنا گھر دے دیتے ہیں کرائے پر، یہ ڈپوزٹ تو جائز ہے. 50,000 آپ نے ڈپوزٹ رکھ دیا، 3,000 4,000 5,000 جو بھی مارکیٹ میں چل رہا ہے کرایہ آپ نے رکھ دیا. ایسا کیوں؟ تاکہ وہ کوئی نقصان کرتا یا کرایہ کئی مہینے کا نہیں دیتا تو آپ اس میں سے کٹ کر لیں. ڈپوزٹ جائز ہے. لیکن ہیوی ڈپوزٹ بھائی کرایہ مت دینا، ایک کام کرو 5 لاکھ 10 لاکھ ایک ساتھ دے دو، تم میرا گھر یوز کرو جب تک میں مال واپس نہیں کرتا ہوں. یہ ہیوی ڈپوزٹ، یہ حرام. کیوں؟ آپ نے یہ 10 لاکھ کس بنیاد پر دیا ہے؟ کیا سمجھ کر؟ قرضہ. وہ پورا واپس کرے گا، اس میں سے کچھ کٹ نہیں ہوگا. تو جب کچھ کٹ نہیں ہوگا، آپ نے قرضہ سوچ کر کے دیا ہے، تو آپ نے اس کا گھر کس وجہ سے استعمال کیا؟ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر قرض جو فائدہ لے کر کے آئے وہ سود ہے. تو آپ یہ جتنے دنوں تک اس کا گھر یوز کریں گے، یہ سود کی بنیاد پر اس کا گھر استعمال کر رہے ہیں. ہیوی ڈپوزٹ حرام ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو کرایہ معاف نہیں کرتے، ہم کرایہ رکھتے ہیں. وہ یہودیوں کی طرح ہیلا بہانا. کہتے ہیں ہم تو 1,000 کرایہ لے رہے ہیں نا، 2,000 کرایہ لے رہے ہیں نا، یہ ہیلا ہے. ہفتے کو مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، جمعہ کو جال بچھا دیں گے. یہ ہیلا ہے، یہ یہودیوں والا طریقہ ہے. کہ آپ کہو کہ بھائی مولوی صاحب نے تو فتویٰ صادر کر دیا ہے کہ ہیوی ڈپوزٹ حرام ہے، تو اب کوئی راستہ نکالو کہ کام بنے. تو راستہ یہ نکالا کہ چلو 10,000 روم کا کرایہ بنتا ہے، 10,000 نہیں دینا، 2,000 دینا، باقی 8,000 کا کیا ہے؟ باقی 8,000 کا کیا؟ یہ سود ہے. یہ سود ہے جو آپ کھا رہے ہیں. کس بنیاد پر آپ اس کا گھر استعمال کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے اسے 10 لاکھ دیا ہے؟ یہ تو قرضہ ہے. قرضہ دینے کی بنیاد پر آپ اس کا گھر استعمال نہیں کر سکتے ہیں. تو ایسی ایسی چیزیں ہمارے سماج میں چل رہی ہیں جو سود ہے اور ہم اسے جانے انجانے میں کھا رہے ہیں. ایک اور چیز، ہمارے یہاں ہر 3 مہینے پر سیونگ اکاؤنٹ میں بینک کی طرف سے پیسہ آتا ہے، انٹرسٹ. حساب کتاب کیا آپ نے اس کا؟ کتنے لوگ ہیں جو حساب کتاب کرتے ہیں؟ آپ کے سیونگ اکاؤنٹ میں ہر 3 مہینے پر ایک اماؤنٹ آتا ہے جو آپ کے ڈپوزٹ اور کریڈٹ کو دیکھ کر کے بینک والا آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالتا ہے، انٹرسٹ. کتنا حساب کیا آپ نے؟ کوئی حساب نہیں. کھا رہے ہیں اس کو. وہ آپ کا مال ہے؟ نہیں، وہ بینک والے نے آپ کو دیا ہے آپ کے پیسے کی وجہ سے، جو کہ سود ہے. اب وہ یہ ایک الگ بحث ہے
کہ اس پیسے کا ہم کیا کریں، اسے نکالے کہ نہیں نکالے، وہ ایک دوسری چیز ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اس کا حساب اگر آپ نہیں کر رہے ہیں اور اسے بھی اپنا مال سمجھ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، نکال رہے ہیں، تو یہ بھی آپ سود کھا رہے ہیں. یہ بھی آپ سود کھا رہے ہیں. بینکوں کا حساب کتاب کلیئر رکھیے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ، بھائی سال بھر میں صرف 4 بار دیکھنا ہے آپ، صرف 4 بار. ہر فکس تاریخ کو الگ الگ بینکوں کی الگ الگ تاریخ، الگ الگ بینکوں کی ایس بی آئی اکاؤنٹ کا کچھ ایک تاریخ ہے اور ایچ ڈی ایف سی وغیرہ کا کچھ 25 تاریخ ہے. ہر 3 مہینے کی فکس تاریخ کو ایک خاص اماؤنٹ آتا ہے، آپ کو چیک کرنا ہے، حساب کر لینا ہے آپ. تو جتنی بھی ٹائپ کے سود چل رہے ہیں ہمارے سماج میں، ان سے بچائیے اپنے آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نہیں بچاتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور سود کا لین دین جو رہ گیا ہے چھوڑو اس کو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی معنوں میں مومن ہو. فإن لم تفعلوا، اگر تم باز نہیں آئے تو فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لیا، اگر تم نے سود سے توبہ کر لیا، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارا جو اصل مال تھا، جو کسی کو تم نے قرضہ دیا تھا، اصل مال 10,000 20,000 جو بھی ہو، وہ تمہیں واپس مل جانا چاہیے. لا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے. یہ اللہ نے کھلی دھمکی دی ہے ایسے لوگوں کو جو سود کھاتے ہیں اور سود سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہے ہیں. اب آئیے سود کے نقصانات ہم دیکھتے ہیں. سود کا پہلا نقصان کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جو اللہ کی نافرمانی کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ گئے. اور جب بندہ اللہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ نے دھمکی دی. کیا کہا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ کہیں ان کے اوپر کوئی فتنہ نہ آ جائے. او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کے اوپر کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے، کوئی دردناک عذاب آ کر کے ان کو پکڑ نہ لے. آج ہم دیکھیں اپنی زندگی میں احساس کریں، ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو، سود کو لے کر کے یا کسی اور چیز کو لے کر کے. ہمیں بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. تو سود کھانے والا بھی، سود کا کاروبار کرنے والا بھی گویا کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں فتنے کا شکار ہوگا یا اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی عذاب آئے گا. نمبر 2، جو بندہ سود کھاتا ہے یا سود کھلاتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، ایسے بندے پر اللہ کی لعنت. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی. اللہ کی لعنت سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اور سود کی چیزیں باتیں لکھنے والے پر، اور سود کے معاملات پر گواہ بننے والے پر. ان سب پر اللہ کی لعنت، ان سب پر اللہ کی لعنت. اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے لعنت کا؟ جی، اللہ کی رحمت سے محرومی، الطرد والابعاد عن رحمت اللہ. ایک بندہ جس پر اللہ کی لعنت ہو، گویا کہ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا. اور جس بندے کو اللہ کی رحمت نہ ملے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا
صحابہ سے، میرے صحابہ جب بھی اللہ سے کچھ مانگو تو کیا مانگو؟ اللہ کی رحمت مانگو. جب بھی اللہ سے کچھ مانگو نا تو اللہ کی رحمت مانگو. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی بندہ صرف اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کو اللہ کی رحمت نہ مل جائے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی، کیا آپ کو بھی اگر اللہ کی رحمت نہ ملے تو آپ اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی. سبحان اللہ. غور کریں کون کہہ رہا ہے؟ جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، جو معصوم عن الخطا ہیں، جن کی تعریف خود اللہ کر رہا ہے، اور جن سے زیادہ نیک کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے بھی اللہ کی رحمت نہ ملے تو صرف اپنے عمل کی بنیاد پر میں جنت میں نہیں جا سکتا. اب ایک بندہ جو سود کھا رہا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا لعنت نازل کر کے، تو ایسا بندہ جنت میں کیسے داخل ہو سکتا؟ اللہ نے کیا کہا کہ بھئی سود حرام ہے. یہ بندہ کہتا ہے نہیں یہ حلال ہے، کہہ کر کے نہیں حلال کر رہا ہے بلکہ کھا کر کے اسے حلال بتا رہا، کاروبار کر کے اسے حلال بتا رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے یہ بہت بڑا گناہ جو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہ کی ترتیب ذکر کی ہے. آپ دیکھیں اللہ کیا کہتے ہیں، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نمبر 1، ہر قسم کی فحش چیز اللہ نے حرام کی، ایک گناہ. اس کے اوپر کا کوئی اور گناہ کا کام کریں، اس کے اوپر ظلم ہے، اس کے اوپر شرک ہے، اور اس کے بھی اوپر کیا ہے، اللہ کے تعلق سے ایسی بات کہنا جو بندے کو پتہ ہی نہیں. یعنی گویا کہ یہ شریعت بنا رہا ہے. اللہ نے ایک شریعت دی ہے، اللہ نے کہا اللہ کی عبادت کرو. بندہ کہتا نہیں اللہ کی بھی عبادت کروں گا ان کی بھی کروں گا. لیکن اس سے بھی بڑی ایک جسارت بندہ کیا کرتا ہے، اس کے اندر ہمت آتی ہے، بندہ کیا کرتا ہے، وہ باتیں بھی کہتا ہے جو اللہ نے کہا ہی نہیں، یا ایسے کام کر جاتا ہے اس کے اوپر دلیل بھی دیتا ہے کہ نہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اللہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَال وَهَذَا حَرَام لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. اپنی طرف سے کسی کو حلال کر کے کسی کو حرام کر کے چیزیں ایسی استعمال کرتے رہو گے تو یہ اللہ پر جھوٹی بات کرنا ہے. اور کیا کہا، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. جو لوگ اللہ پر جھوٹی بات کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. متاع قلیل، تھوڑے فائدے کے لیے اتنی بڑی ہمت. کیا کرتا ہے انسان، تھوڑا سا فائدہ ہے، 10,000 قرضہ دیا ہے، 10.5 ملے گا یا 11 ملے گا، 1,000 کے لیے سود کھا لیتا ہے. فائدہ چھوٹا، تھوڑا سا فائدہ، تھوڑا سا فائدہ. نتیجہ کیا ہے، سود کھا رہا ہے، اور سود کھانے کی وجہ سے وہ اللہ کی لعنت کا مستحق بنتا ہے اور پھر کامیابی اس کو نہیں ملتی ہے. یہ دوسرا جو ہے نقصان. تیسرا نقصان کیا ہے، بہت بڑا نقصان، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس کی دعائیں قبول، ہمارا شکوہ ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تو دعا قبول نہ ہونے کی ایک وجہ کیا ہے، انسان حرام مال کماتا ہے، حرام مال کھاتا ہے. اور حرام مال کھانے کی ایک صورت کیا ہے کہ انسان سود کھا رہا ہے. اب جب انسان سود کھا رہا ہے تو گویا کہ حرام مال کھا رہا ہے، اور حرام مال جب کھائے گا استعمال کرے گا تو دعا کرے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے، پاک چیزیں ہی قبول کرتا ہے. اور اللہ نے جس چیز کا حکم رسولوں کو دیا اسی چیز کا حکم ایمان والوں کو بھی دیا. چنانچہ اللہ نے کہا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ اور حلال مال کھاؤ. اور اللہ نے کہا سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ اور
حلال کھاؤ. جو حکم رسولوں کو وہی حکم ایمان والوں کو اور وہی حکم دنیا کے تمام انسانوں کو. ایسا نہیں ہے کہ سود مسلمان کے لیے حرام ہے کافر کے لیے حلال ہے. سود سب کے لیے حرام ہے. جو حرام ہے سب کے لیے حرام. اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو حلال اور پاکیزہ مال ہے وہ کھاؤ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ثم ذکر الرجل اشعث اغبر یطیل السفر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا تذکرہ کیا، پراگندہ حال، پراگندہ بال، لمبا سفر کر کے آ رہا ہے، دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب میری مشکل دور کر دے. اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ حالانکہ وہ کیا ہے؟ مسافر ہے. مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں، دونوں ہاتھوں کو اللہ خالی واپس نہیں کرتا ہے. اور وہ رب کو رب کا حوالہ دے کر کے دعا مانگ رہا ہے یا ربی، جیسے تمام نبیوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا اغفر لی رب هب لی من لدنک ولیا رب هب لی من الصالحین رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. یہ مختلف انبیاء نے جو رب کا حوالہ دے کر کے دعا مانگا، یہ بندہ بھی کہتا یا ربی یا ربی. نبی فرماتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی پرورش حرام طریقے سے ہوئی ہے، تو بتاؤ ایسے بندے کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ آپ کی زندگی میں حرام آئے گا، اللہ آپ کی دعائیں قبول نہیں کرے گا. فیصلہ آپ کریں. آپ کو دعا قبول کروانا ہے یا مال آپ کو پیارا ہے؟ ایک زمانہ ایسا آئے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبالی المرء، انسان پرواہ ہی نہیں کرے گا اس کے پاس جو مال آ رہا ہے وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے. ہمارے ہاں دیکھیں نوجوان بچے گیم کھیلتے ہیں، ڈریم 11 اور پتہ نہیں کیا کیا ٹیمیں بناتے ہیں، پیسہ آتا ہے. حرام ہے، حرام ہے، یہ سب حرام ہے. ایک بڑے پیمانے پر کاروبار ہو رہا ہے، بڑے پیمانے پر، یہ سب کا سب حرام ہے. تو حرام مال سے بچیے. حرام مال کھائیں گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی. حرام مال سے بچوں کی پرورش کریں گے، بچے عبادت کریں گے، آپ کے لیے دعا کریں گے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ حرام مال کھلایا آپ نے بنا تمیز کیے. اسی لیے حرام مال سے بچیے. اور حرام مال کی ایک شکل یہ ہے کہ بندہ سود کھاتا ہے، سود کھلاتا ہے، سود کا کام کرتا ہے، بینکوں میں نوکری کر رہا ہے، جا کر کے جاب کر رہا ہے بینکوں میں جا کر کے. تو ایسی کمائی سے اور ایسے راستے سے اپنے آپ کو بچائیے کہ جہاں سے حرام راستے سے آپ کے پاس مال آتا ہو، اس لیے کہ پھر آپ کی عبادتیں اور دعائیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی. ایک اور کیا ہے نقصان سود کا؟ اللہ آپ کے مال سے برکت ختم کر دیتا ہے. بہت بڑا نقصان، برکت ختم کر دیتا. آپ اور کہیں سے کما رہے حلال، لیکن اس میں لا کر کے ملا دیتے سود والا. سود ملایا آپ نے، آپ کی زندگی سے مال سے برکت ختم. اللہ کیا کہتے ہیں؟ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے، سود کو مٹا دیتا ہے. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ رب العالمین صدقات کو بڑھاتا ہے. سورہ روم کی آیت میں اللہ نے کہا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. جو تم یہ سود کا مال ایک دوسرے کو سے لیتے دیتے ہو نا، اور تم سمجھتے ہو اچھا بڑھ کر کے مل رہا ہے، یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. تمہاری نظروں میں بڑھتا ہوگا، تمہارے حساب سے بڑھتا ہوگا، لیکن اللہ کے حساب سے یہ مال بڑھتا نہیں بلکہ گھٹتا ہے. سود کی وجہ سے آپ کے مال سے اللہ برکت ختم کر دیتا ہے، برکتیں چھین لیتا ہے. ایک اور نقصان، اللہ دلوں کو سخت کر دیتا ہے. انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، مشہور حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین. حلال واضح، حرام واضح. وبینہما مشتبہات، بیچ میں کیا ہے؟ کچھ ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، مشتبہ چیزیں ہیں، نہیں پتا کہ یہ حلال ہے کیا حرام ہے. نبی فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ
فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو ان ڈاؤٹ فل چیزوں میں پڑھنے سے بچ گیا اس کا دین بھی بچ گیا، اس کی عزت بھی بچ گئی. ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، لیکن جو شبہات میں ڈاؤٹ فل چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ جائے گا. پھر نبی نے آگے مثال دے کر کے سمجھایا کہ جیسے ریوڑ ہوتا ہے، بکریاں ہوتی ہیں اور کسی کی چراگاہ ہے، سب کی اپنی اپنی کھیتی ہے، تو بکری اگر کھیتی کے پاس جائے گی بچے گی بچے گی بچے گی، لیکن پھر کیا ہوگا؟ کھیتی میں چلی جائے گی. پھر نبی نے کیا فرمایا؟ الا سنو، وَإِنَّ لِكُلِّ جَسَدٍ مُضْغَةٍ، ہر بدن میں ایک خون کا لوتھڑا ہوتا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ ٹھیک پورا بدن ٹھیک، واذا فسدت، وہ خراب، فسد الجسد کلہ، پورا جسم خراب. الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے، سنو وہ دل ہے. نبی نے فرمایا حرام کھاؤ گے یا ڈاؤٹ فل چیزوں کو استعمال کر لو گے تو حرام میں پڑ جاؤ گے. نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کا دل خراب ہوگا، اور جب دل خراب ہوگا تو آپ کے بدن کا پورا سسٹم، پورا نظام بگڑ کر کے رہ جائے گا، پورا نظام بگڑ کر کے رہ جائے گا. اسی لیے آج دیکھیں لوگ حرام طریقے سے مال کما رہے ہیں تو دلوں کی سختی کی ایک بڑی وجہ حرام مال کھانا بھی، اور حرام مال کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ پتہ ہے رشوت حرام، سود حرام، دھوکہ حرام، غبن حرام، 2 نمبر مال کو 1 نمبر کہہ کر کے بیچنا حرام، لیکن اس کے باوجود کوئی اثر نہیں ہو رہا. مولوی صاحب ہم کو تھوڑی بول رہے، کسی اور کو بول رہے تھے، کسی اور کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی، ہم کو نہیں کہا. ہم تو ایسا کرتے ہیں، ہم تو ویسا کرتے ہیں، ہمارا یہ طریقہ ہے، ہمارا وہ طریقہ ہے. نہیں بھائی، حرام ہے تو حرام، حرام کھائیں گے آپ کا دل سخت ہو جائے گا. دل سخت ہوگا تو پھر اچھی باتیں بھی آپ کا دل قبول نہیں کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ، بلیک ڈاٹ پڑ جاتا ہے. جب توبہ کر لیتا ہے وہ بلیک ڈاٹ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ پھر گناہ پھر گناہ پھر گناہ، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اسی کو اللہ نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، انسان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، پھر وہ اچھی باتیں بھی قبول نہیں کرتا. تو اگر دلوں کی سختی سے بچنا ہے تو آپ حرام مال چھوڑیے اور اس میں بھی بطور خاص سود سے اپنے آپ کو بچائیے. ایک آخری نقصان، بہت سارے نقصانات ہو سکتے، ایک آخری نقصان سود کھانے سے کہ سود کھانے والا کبھی بھی اس کی زندگی میں برکتیں نہیں آ سکتی. برکت کا خاتمہ تو میں نے کہا، لیکن اس کو ایک دوسرے اینگل سے کہ ہمیشہ وہ محتاج رہے گا، ہمیشہ محتاج رہے گا. آپ دیکھیں بڑی بڑی کمپنیاں، آپ کو پتہ یہ امبانی دنیا کا سب سے بڑا امیر، کتنے بلین اور ٹریلین اس کے اوپر قرضہ ہے. پوری دنیا سے جو اس نے قرضہ لے رکھا ہے نا، سود سمیت اس کو چکانا ہے، نہ جانے کتنے بلین اور ٹریلین اس پر قرضہ چڑھا ہوا ہے. ڈالر، روپیہ بھی نہیں، ڈالر میں. آپ کو لگتا ہے مالدار ہے؟ سارا کاروبار کس سے ہو رہا ہے؟ سب اسی انٹرسٹ سے، سود سے. قرضہ دو بڑھا کر دوں گا، قرضہ دو بڑھا کر دوں گا، قرضہ دو بڑھا کر دوں گا. اللہ نے یہودیوں کا طریقہ ذکر، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، یہودیوں نے سود لیا جبکہ منع کیا گیا تھا ان کو. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کہتے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت نازل کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. آپ کو جو یہ مالدار دکھائی دیتے ہیں نا، سب جتنے بڑے بڑے مالدار ہیں، ان پر کہیں بینکوں کا قرضہ ہے، کہیں کسی اپنے سے بڑے مالدار کا قرضہ ہے، کہیں کسی دوسرے ملک کا قرضہ ہے، کہیں سوئس بینک کا قرضہ ہے، کہیں کسی اور کا قرضہ ہے، سب پر قرضہ چڑھا ہوا. اور آپ ظاہری چمک دمک دیکھ کر سمجھتے ہیں ارے یہ تو بڑا اچھا ہے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہے نہیں؟ قارون جب اپنے لشکر کے ساتھ نکلتا تھا پورے چمک دمک کے ساتھ، تو جن کے دل میں دنیا بستی تھی وہ کہتے تھے اے کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسی دولت ہوتی، انہو لذو حظ عظیم، یہ بڑا لکی آدمی ہے نہیں؟ ہمیں لگتا ہے امبانی بڑا لکی ہے، اڈانی بڑا لکی ہے، بہت پیسہ ہے اس کے پاس.
وقال الذین اوتوا العلم، لیکن جن کے پاس علم تھا نا، دین کا، شریعت کا، اللہ کا، وہ کہتے تھے ویلکم، افسوس ہے تم پر، یہ قارون جیسا بننا چاہتے ہو، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جو اللہ کے پاس بدلہ ہے نا وہ بہت بہتر ہے قارون کی دولت سے، لیکن کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، ولا یلقاها الا الصابرون، اور جس نے دنیا میں اللہ کے فیصلے پر صبر کر لیا اسی کو آخرت میں ملے گا۔ آپ یہ سوچیں میرے پاس قارون کی دولت ہو، اڈانی کی دولت ہو، امبانی کی دولت ہو، فلاں کی دولت ہو، تو اللہ کہتے ہیں جب ہم نے قارون کو خزانے کے ساتھ زندہ زمین میں دھسایا تو کل تک جو قارون کے جیسا بننے کی تمنا کر رہے تھے، جب اس کو دھستا ہوا اپنی آنکھوں سے زمین میں دیکھا، کہا لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے ہمارے اوپر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی قارون کے ساتھ زمین میں دھسا دیے گئے ہوتے۔ اللہ جس حال میں رکھے خوش رہیں، ضرورت کی چادریں مت پھیلائیں، بلا وجہ کی ضرورتیں مت پالیں۔ ہمارے ہاں لوگ کریڈٹ کارڈ لے لیتے ہیں، یعنی شاپنگ کریں گے، آسانی سے پیسہ مل جاتا، سود ہے، حرام، حرام ہے یہ۔ کیوں؟ آپ کہو گے 50 دن میں تو چکا دیتے، پھر حرام کیوں بول رہے ہو؟ بھائی آپ ایگریمنٹ ہی کرتے ہیں، اگر 50 دن سے زیادہ ہوا تو فائن بھروں گا، وہ آپ کے بینک سے کٹ کر لے گا وہ۔ تو ڈیل ہی اس بات پہ ہوئی ہے کہ اگر میں کریڈٹ کارڈ سے 50,000 روپے نکال رہا ہوں یا شاپنگ کر رہا ہوں تو اسے 50 دن میں چکانا ہے، اگر نہیں چکایا تو فائن۔ یہی سود ہے۔ لوگ کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں، چاہے آپ ڈیبٹ سیونگ اکاؤنٹ والے ہوں یا کرنٹ اکاؤنٹ والے ہوں، کریڈٹ کارڈ حرام ہے، حرام ہے وہ، اس لیے کہ آپ سود پر ایگریمنٹ لے کر کے دے کر کے آپ کریڈٹ کارڈ لے رہے ہیں، ایک لمحہ بھی لیٹ ہوا آپ کے اوپر پینلٹی لگ جائے، فائن بھرنا پڑے گا آپ کو، یہ سود ہے۔ چاہے آپ 10 سال تک برابر ٹائم پر بھرتے رہے ہوں، لیکن پھر بھی آپ چونکہ راضی ہیں، اگر لیٹ ہوا تو میں زیادہ دینے کے لیے تیار ہوں، یہی آپ کی رضامندی اس کو سود بناتی۔ بچیں اس سے، بچیں اس سے۔ ہمارے ہاں دیکھیں لوگ نا آئی فون لے لیتے ہیں ای ایم آئی پہ، ہے نا، ای ایم آئی پہ 1.5 لاکھ کا فون ہر مہینے بھرتے ہیں، 15,000 10,000 8,000 20,000۔ لیا کس لیے؟ تنخواہ 30,000 ہے، 40,000 ہے، فون لیا ہے 1.5 لاکھ کا، کیوں؟ اسٹیٹس، اسٹیٹس، سماج میں میری ناک ہے، آئی فون چلاتا ہے نا، غلط بات ہے۔ کچھ لوگ عیش کے لیے کیا کر لیتے ہیں، گھر بھی لون پر لے لیتے ہیں۔ بھئی کتنی آسانی سے لے رہے ہیں، بھائی کرائے کے روم میں رہ جاؤ لیکن سود تو مت کھاؤ نا، سود تو مت کھاؤ۔ اور کتنے گھر والے چکا نہیں پاتے تو جو ہے اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے، کتنی گاڑی والے نہیں چکا پاتے تو جو ہے اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، ظاہری چمک دمک پر مت جائیں، شو آف مت کریں، دکھاوا مت کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے زندگی نہ گزارے، میرے پاس یہ، میرے پاس یہ، میرے پاس یہ، لیکن سب کا ای ایم آئی بھر رہا، سب کا، اور سب کی ای ایم آئی بھرنے کے ٹینشن میں، ارے 30 تاریخ آ گئی بھرنا پڑے گا، یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی، پتہ چلتا تنخواہ ملتی نہیں ہے کہ ختم ہو جاتی، پھر قرضے لے کر کے زندگیاں گزارتا۔ غلط بات، بچے اس سے، اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے ہم اور آپ کو منع کیا ہے، ہماری شریعت نے ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ تو یہ سود کے حوالے سے چند باتیں، رہنمائیاں ہوئیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا۔ اب سوال یہ ہے کہ سود سے بچیں کیسے؟ سوال یہ ہے کہ سود سے بچے کیسے؟ نمبر 1، اللہ کا خوف۔ بھئی اللہ کا ڈر نہیں ہے تو جو چاہے بندہ کرے، بندے کے دل سے اللہ کا ڈر نکل جائے تو جو چاہے کرے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن بندے اگر اللہ کا ڈر ہے بندے کے اندر تو وہ تنہائی میں بھی، مجمع میں بھی، چھپ کر کے بھی، کھلے بھی، ہر طریقے سے وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے گا۔ نمبر 2، خواہشات پر کنٹرول کر کے، خواہشات پر قابو پا کر کے۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ میرا بھی اپنا ایک گھر ہو، لیکن جیب اجازت نہیں دے رہی، خواہشات پہ کنٹرول کیجیے، لگام لگائیے، بریک لگائیے، کنٹرول کیجیے، قابو میں کیجیے، آج نہیں کل انشاءاللہ دے گا۔
حلال پر ٹکے رہیے، جائز طریقے پر ٹکے رہیے. آج نہیں تو کل، آپ نہیں تو آپ کی نسلیں انشاءاللہ ان کا اپنا گھر ہوگا. حلال میں برکت ہے، دیر سے آپ کو ملے لیکن برکت ہے. آپ کو بتاؤں میں مثال، آئیے تو بتاتا ہوں. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو کون جانتا ہے؟ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، بڑی بیٹی. ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابہ میں مالدار صحابہ میں سے، کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، بہت مال تھا ان کے پاس. اسی لیے نبی نے فرمایا کہ جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے فائدہ پہنچایا اتنا کسی اور کے مال نے فائدہ نہیں پہنچا. جنگ تبوک کے موقع سے تو سارا لا کر کے دے دیا، لو سارا. گھر میں نوکر چاکر غلام لوڈیاں سب تھی، اور حالت یہ تھی کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو گھر کا کوئی کام نہیں کرنا پڑا، کیونکہ غلام لوڈیاں سب کرنے والے ہیں. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شادی کر دی اپنی بیٹی کی. کس سے جانتے ہیں؟ کس سے؟ کس سے کیا شادی؟ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے. کون ہے زبیر بن عوام؟ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں، جرنیل، کمانڈر، سپہ سالار، بہادر، مجاہد. اور زبیر بن عوام کے پاس کیا ہے؟ دولت کے نام پر پھوٹی کوڑی بھی نہیں، سوائے گھوڑے کے، تلوار کے اور زرہ کے، کچھ نہیں. دینداری، مقام، مرتبہ دیکھ کر کے مالدار باپ نے اپنی لاڈلی بیٹی کی ایک غریب سے شادی کر دی. ہمارے یہاں اسٹیٹس ہے نہیں، شادی کر دی. نتیجہ کیا آیا جانتے ہیں؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جنہوں نے گھر میں کام نہیں کیا، غلام اور لوڈیوں کی کثرت تھی، وہی اسماء گھر کا کام کاج کرنے کے لیے باہر سے جا کر کے لکڑیاں لاتی تھی، گھر کا چولہا جلے، گھاس پھوس لاتی تھی. زبیر رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کو چارہ ملے، گھاس اسے کھلایا جائے. گھر کا ایک ایک کام کر رہی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ. چاہتی تو کہہ دیتی ابا جان یہاں بھی غلام بھیج دیجئے، لوڈیاں بھیج دیجئے، یہاں ضرورت ہے. لیکن شوہر کے ساتھ رضامندی، راضی رہی، خوش رہی. آپ کو پتا ہے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو شروع میں غریب، اخیر میں اتنے مالدار، اتنے مالدار، اتنے مالدار ہوئے کہ ان کی وفات کے بعد ان کی جائیداد جو گنی گئی تو گننے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. سونے چاندی کے سکے اتنے کہ گننے والوں کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، لیکن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا مال ختم نہیں ہوا. کہاں سے آیا؟ میدان جنگ سے تو ملتا ہی تھا، مال غنیمت میں سے. اس کے علاوہ ان کے پاس لوگ قرضہ لا کر کے امانت کے طور پر رکھتے تھے، امانت کے طور پر. تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے بھائی دیکھو قرضہ نہیں ہے، اس کو اجازت دو تو میں تجارت میں شامل کر دوں. تو شام میں زمین لے لیا، یہاں زمین لے لیا، وہاں زمین لے لیا، اور اتنا زیادہ ان کے اوپر قرضہ چڑھ گیا کہ پیسہ دینے کے لیے جو ہے ان کو قرضہ واپس کرنے کے لیے پیسہ نہیں، اتنی پراپرٹی لے رکھی تھی انہوں نے. جب انتقال ہوا تو سارے لوگ، سارا پورا مال اکٹھا کیا گیا، زمین بیچی گئی، مال اکٹھا ہوا تو سارے قرض والوں کو مال لوٹایا گیا. اس کے بعد بھی اتنا مال بچا کہ گننے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. آپ تصور کریں، سوچیں آپ، حلال میں برکت ہے، جائز راستے میں برکت ہے. ہمارے ہاں لوگ شارٹ کٹ ہے نہیں، جلدی سے. بھائی پہلی سیڑھی کے بعد آخری سیڑھی نہیں ہے، پہلی کے بعد دوسری ہوتی، پھر تیسری ہوتی، پھر چوتھی ہوتی. کامیابی یکجست نہیں ملتی، ایک بیک نہیں ملتی ہے. کامیابی دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو ملتی. آپ طریقے کامیابی کے اختیار کرتے تو آپ کو کامیابی ملتی ہے. تو خواہشات پر کنٹرول کیجئے، سود سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اور نمبر 3، اگر سماج میں قرض کا اچھا نظام آ جائے تو پھر سود سے بچا جا سکتا ہے. لیکن یہاں کوئی قرض لیتا ہے تو واپس کرنے کا نام ہی نہیں لیتا. اسی لیے بیچارہ جو قرض دے سکتا وہ بھی قرضہ نہیں دیتا کہ بھائی مجھے اپنا ہی مال بار بار بول کر کے مانگنا پڑتا. کتنے لوگوں نے مال لے رکھا ہے، قرضہ لے رکھا ہے، واپس ہی نہیں کر. مال ان کے پاس ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، لیکن واپس ہی نہیں کر رہے. تو کیا ہوگا؟
پھر بندہ جو قرض دینے والا ہے وہ قرضہ نہیں دے گا. تو قرض کا اگر اچھا نظام ہو جائے تو یہاں سے بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ بیت المال قائم کیا جائے چھوٹے بڑے پیمانے پر جیسے بھی ممکن ہو, اور وہاں سے لوگوں کو غیر سودی بلا سودی قرض دیا جائے. یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے سود سے بچنے کے لیے. یہ ربا اور سود کے تعلق سے چند باتیں ہوئی جو میں آپ کی خدمت میں نے رکھی. تو ڈریے اللہ سے, جو بھی عبادت کا کام کریں اللہ کے لیے کریں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں, ہر قسم کے حرام مال سے بچیں. لیکن سود ایک جو ہے الگ الگ شکلوں میں آپ کے پاس آ رہا ہے, بینکوں کے حوالے سے, کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے. تو آپ الرٹ رہیں, ہوشیار رہیں اور ہر قسم کے سودی مال سے, سودی کاروبار سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو ہر قسم کے حرام مال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سبھی کو حلال مال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سبھی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سبھی کو عبادتوں کے تمام اعمال اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. ریاکاری سے ہم سبھی کی حفاظت فرمائے. اور ہم جو نیکیاں کرتے ہیں اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اور کل تک جو ہم میں سے زندہ تھے آج نہیں ہیں اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے. اور جو زندہ ہیں اور موجود ہیں اللہ رب العالمین انہیں صراط مستقیم پر باقی رکھے, جب تک دنیا میں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.